کیا شان ہے جی علم والوں کی۔ قسمت والوں کو اللہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس خاندان میں عالم نہ ہو وہ زندہ لوگوں کا خاندان نہیں ہے جی، وہ مردہ لوگوں کا خاندان۔ زندہ لوگوں کا خاندان وہی ہے جس میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں اللہ نے بڑے پیسے دیے، لیکن مر جانے کے بعد انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہے جو 1921 میں گیا اور آج بھی نعرہ لگ رہا ہے کہ امام محمد رضا کی کیا بات ہے۔ دیکھیں اپنے خاندان میں اگر کوئی حافظ ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اگر کوئی عالم ہے آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو پڑھائیں، انہیں دین پڑھائیں۔ پیسے کی حفاظت بندہ کرتا ہے اور بندے کی حفاظت علم کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان یہ دو ملک ایسے ہیں جس میں دین اسلام کی صحیح ترجمانی کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے کیا مکے میں اور مدینے میں دین اسلام کی ترجمانی نہیں ہو رہی؟ اگر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترجمانی ہو رہی ہوتی تو آج فلسطین کی وہ حالت نہیں ہونی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یوزن یوم القیامتی مداد العلماء و دم الشہداء، فرمایا قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو نامہ اعمال میں رکھ کر تولا جائے گا۔ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگلی بات بھی حضور نے خود ارشاد فرمائی، فرمایا علماء کے قلم کی جو سیاہی ہوگی یہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 غور سے سنیں، پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا جب تک علماء کا قلم چلتا رہے گا تب تک شہید کا خون بچتا رہے گا۔ جب علماء قلم رکھ دیں گے یہاں پر، پھر دنیا میں جو کفر ہے وہ مسلمانوں کو لتاڑتا جائے گا۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا سب سے پہلے مکہ شریف سے فتویٰ آتا کہ جہاد فرض ہو چکا ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے وہ کتاب ہے جو مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی ہے، جامع ترمذی، اس کے صفحہ نمبر 781 پر حدیث نمبر 2616 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، اور یہ معاذ کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل یہ حضور کی امت کے بڑے عالم ہیں صحابہ میں سے، اور کتنے بڑے عالم کہ نبی علیہ السلام نے انہیں یمن کا جب قاضی بنایا تو ان کو الوداع کرنے کے لیے خود تشریف لے کر گئے، اور جب حضور انہیں مدینہ منورہ سے الوداع کر رہے تھے تو منظر یہ تھا کہ حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی ایسا۔ فرمایا کہ معاذ جا رہے ہو تو میں تمہیں یمن کا قاضی بنا، اور سینے پر ہاتھ بھی مارا اور رکھا۔ فرماتے ہیں جب حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن فرما دیا۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہیں، ان کو حضور نے 3 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ معاذ میں تمہیں دین کی اصل، دین کا ستون اور دین کی کوہان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا بلا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا دین کی اصل اسلام ہے۔ معنی اس کا یہ ہے، فرمایا یہ جو 2 کلمے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ جو 2 کلمے ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، قتل ناحق حرام ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ اور اسلام کے تقاضے بڑے سخت ہیں، یہ نہیں ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اب تو آج تو مولویوں نے جنت کو اتنا آسان بنایا ہوا، بس ٹھیک ہے گئے تسی، یعنی ایک جنت وہ ہے جس میں حسین ابن علی سب کچھ قربان کر کے جا رہے ہیں، اور دوسرا گھر بیٹھے بٹھائے کہہ رہا ہے جناب مجھے میدان میں بھی نہ جانا پڑے، ساری زندگی میں
مجھے کوئی برا بھی نہ کہے، ساری زندگی لوگ میری تعریف بھی کرتے رہیں، مجھے نذرانے بھی دیتے رہیں، میرے ہاتھ بھی چومتے رہیں، اور جس جنت میں امام حسین ہے میں بھی اس جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لوگوں کو آج ایک ہی کام رہ گیا ہے، مولوی انجدن تو مولوی انجدن تو مولویوں نے کر چھڑیا، مولویوں نے کر چھڑیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور فرمایا جو دین کا ستون ہے وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، وہ نماز ہے۔ اور جو لوگ حرم میں گئے ہیں وہاں نماز کا یہ حال ہے، سنت کا تو تصور ہی ختم ہو چکا ہوا کہ سنتم ہی ہونی زور دیا۔ 2 کلومیٹر دور وہ اٹاری کے پاس آواز جا رہی ہے، ادھر ہی لوگ کھڑے ہو کر بس قبلے کی طرف انہوں نے منہ کیا، جو امام نے اللہ اکبر کہا ادھر ہی نماز شروع کر لی، سلام پھیرا اور اپنا جو ٹوکا ہے وہ پھر نکال لیا۔ سنت کا تصور ختم ہو گیا۔ اور تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، فرمایا جو دین اسلام کی کوہان ہے، فرمایا وہ اللہ کے رستے میں جہاد ہے۔ تو اب تو جہاد کا نام لینے والوں کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک ہی مسجد ہے جہاں سے جہاد کی آواز آتی ہے، وہ جامع مسجد رحمت للعالمین ہے۔ وہ بابا جی کے بیانات ہیں جس میں جی چلو بھائی جہاد کرنا ہے، بھائی جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے۔ کب فرض ہوگا؟ ہزاروں بچوں نے بم کے ساتھ افطاری کی ہوئی ہے، ہزاروں بیٹیاں جو ہے وہ حالت روزہ میں قربان ہو رہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن علماء کا جو قلم ہے اس کی جو سیاہی ہے اس کو تولا جائے گا، اور شہید کا خون تولا جائے گا، اور علماء کی سیاہی غالب اس لیے ہوگی، ہر مولوی کی سیاہی کو نہیں تولا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کوئی کہتا جی وہ بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے اتنا لکھا، اتنی کتابیں لکھ دی تو ان کی سیاہی کو تولا جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا اس عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا جس عالم کا قلم جب بھی اٹھا حضور کی عزت کے لیے اٹھا۔ جن مولویوں کی سیاہی کو تولا جائے گا ان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان میں حضرت مجدد الفسانی ہیں، ان میں شاہ رضا امام محمد رضا ہیں، کہ لاؤ بھائی امام محمد رضا کا قلم لاؤ، کہ جس کا قلم جب بھی اٹھا عزت رسول کے لیے اٹھا۔ جن کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا ان میں حضرت پیر مہر علی شاہ ہیں، کہ ان کا قلم اٹھا تو حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھا۔ اور پھر جن کی سیاہی کو تولا جائے گا اس میں حضرت امام الشاہ صدیقی نورانی امام احمد نورانی ہے۔ ایسے نہیں سیاہی کو تولا جائے گا کہ جس نے ساری زندگی کہا ہو جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، یہ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی جڑا آیا وہی ٹھیک ہے۔ نا، ان کی سیاہی کو نہیں تولا جائے گا، ان کو تو الٹا لٹکایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کو مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں خطیبوں کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل انہوں کی ہویا تھے، بڑیاں تقریراں کرتے سن۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی زبانوں کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ حق بات بیان نہیں کرتے تھے۔ اور پھر امام احمد رضا کے قلم کی سیاہی کو اس لیے تولا جائے گا کہ اس نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بھلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ حضور نے اپنی امت سے 4 مطالبے کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ رسول اللہ نے یہ کیا، فرمایا کن عالمن، میرے نام پر اپنا سر جھکانے والے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا عالم بننا، جاؤ جا کر تلاش کرو یہ مطالبہ کس نے پورا کیا۔ کسی کو کہہ دو، کسی کا ذہن بن جائے میں اپنے پتر نو عالم بنانا ہے، خالی ذہن بنیا ہی ہوئے، ایک رشتہ دار اتھے کھڑا ہوتا ہے، او کیڑے پاسے چلے مولوی بنان چلے ہو، ایک رشتہ دار ادھر کھڑا ہو جائے گا تو انو کی ہو گیا، پھر ایک ادھر کھڑا ہو جائے گا، ماں ادھر کھڑی ہو جاتی ہے، بہن ادھر کھڑی ہے، پھپھو ادھر کھڑی ہے، خال نا اے تو انو کی ہو گیا جناب۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، پائلٹ بناؤ، فوجی بناؤ، فلانا کرو تو فلانا کرو، اتنا پڑھاؤ کہ ان کو دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، اتنا پڑھاؤ کہ باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھا سکتے ہو، اتنا پڑھاؤ تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، کہ اگر امام ماری جائے نماز میں تو اس کو اٹھا کر کیسے آگے کرنا اور میں نے آگے کیسے جانا ہے۔ اتنا بناؤ، اتنا اس کو پڑھاؤ کہ اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سلام کیسے کرنا ہے۔
ایک ہی یہ ایک آپ کو چھوٹا سا ایک گروہ، چھوٹا سا ایک طبقہ نظر آئے گا جس نے رسول اللہ کا یہ مطالبہ پورا کیا، 10 سال اپنے گھروں سے دور رہے، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ رشتوں کو دیکھا، بس مدرسے میں داخل ہوئے تو الصرف علم بأصول یعرف بها ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ضرب یضرب سے لے کر تو وہ انما الاعمال بالنیات بخاری تک پڑھتا رہا، لوگوں کے گلے شکوے دیکھے، لوگوں کی باتیں سنی، اور فلانا یہ جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، صرف رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوا، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے، حضور کی امت کو بیدار کرنے کے لیے حالت بچپن میں گھر سے نکلا، پڑھتا رہا، پھر پڑھاتا رہا، اتنا پڑھایا، اتنے تلامذہ، اتنے شاگرد تیار کیے، جب صلے کی باری آئی، کسی نے کہا مولوی بنا تو اب اس کو کون پوچھے گا، کسی نے کہا مولوی بنا اب کون پوچھے گا، کسی نے کہا جی مولوی بنا دو، یہ مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، آواز آئی تم کیا جانتے ہو وہ کون ہے، مجھ سے پوچھو، ہم کہہ رہے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عالم بننا۔ دوسری بات رسول اللہ نے مطالبہ کیا، حضور نے فرمایا کہ اگر عالم نہیں بن سکتے تو او متعلمن، پھر طالب علم بن جانا۔ حضرت امیر معاویہ سے حدیث مروی ہے بخاری میں، حضور نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے حبیب کے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات رسول اللہ نے فرمایا او مستمعان، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، ان کو سننا۔ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ یعنی فرمایا علماء کو سننا، تو کیا جس کے سر پر ٹوپی پگڑی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جسم پر سنت کے مطابق لباس نہیں ہے، کیا اس کو سننا ہے؟ اچھا یہ سارا کچھ ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، وہ اگر خود کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرے فالوور بھی بہت زیادہ ہیں، کیا اس کو سننا؟ کس کو سننا ہے پھر؟ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مسلم میں حدیثیں مروی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ان کے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں سننا۔ یہاں تو کہتے ہیں میں سارے نو سن لینا، جڑی گل جتوں میں صحیح لگتی ہے میں وہ چک لینا، تینوں کی میں پتہ چل گیا نہ چاروں چو صحیح کیڑا ہے، جے تینوں اے پتہ ہے تے تینوں سنن دی لوڑ کیڑی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین کے پاس آئے، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، انہوں نے کہا جی ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، فرمایا میں نے نہیں سننا۔ انہوں نے کہا جی چلو ساڑھے کلو حدیث سن لو، فرمایا نہیں سننا، اٹھ کے نکل جائے تو۔ 12 صدیاں پہلے کی بات ہے، اب تو کسی کو 6 کلمے زبانی نہیں یاد، اور وہ کہتا ہے میرا ایمان بڑا پکا ہے جی میں نہیں ادھر ادھر جا سکتا۔ 12 صدیاں 1250 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے فرمایا نہیں سننی میں حدیث کی، وہ اٹھ کے وہ لیچڑ تھے جائیں نا، فرمایا جے تسی نہیں جاندے تو میں اتھوں جا رہا ہوں، دفع ہو گئے نکل گئے، مولوی تھے 2، آپ کے شاگرد کہنے لگے حضور قرآن کی 2 آیتیں سننے سے کیا ہوتا ہے، حدیثیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر وہ قرآن کی تفسیر غلط بیان کر دیتے اور میرے ذہن اور دل میں کوئی شک جگہ قرار پکڑ جاتا، کوئی شک کھڑا ہو جاتا تو میں حضور کے سامنے کیسے جانا تھا؟ سننا کس کو ہے؟ آج تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ردی مال اتنا آ چکا ہے کہ اصلی مال کی پہچان نہیں رہی، اس کی سنو جو تمہیں دربار مصطفیٰ میں پہنچا دے۔ بس یہ سب کے قلم کی جو سیاہی ہے اس کو نہیں تولا جائے گا، یہ اس کی، یہ قلم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک شخص کے پاس قلم ہے امام احمد رضا، قلم کیسا ہے؟ آپ نے اپنی قلم سے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سارے کا سارا مل جائے تب بھی رسول اللہ کی داڑھی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ قلم ہے نا یار، سارے قلم برابر تو نہیں نہ ہوتے۔ کیسا قلم ہے جی؟ بیٹھے ہوئے بندہ، اس نے کہا جی مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی انگوٹھے چومنا جائز ہے، نیچے جواب یہ ہونا چاہیے جائز ہے اور اس پر ایک دلیل، بات ختم۔ جس طرح کہ آپ ہم سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں جی کسی نے فون پر طلاق دے دی، یہ جملے کہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں طلاق ہو گئی۔ کوئی پوچھتا ہے جی وراثت کا مسئلہ ہے، مفتی صاحب نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا، نیچے ایک آیت اور ایک حدیث لکھی، جاؤ جی نیچے سٹیمپ لگا دی۔ اب امام احمد رضا کا قلم کیسا؟ کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا جی انگوٹھے چومنا جائز ہے، فرمایا کہ بیٹھو وہاں پر،
جواب لکھنا شروع کیا، 1 دلیل، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 دلیلیں بیان کر دی حضور کے مبارک نام پر انگوٹھے چومنے میں۔ اس نے کہا 1 دلیل سے بھی گزارا ہو جاتا تھا، دی کیوں نہیں؟ فرمایا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ احمد رضا کا قلم ہے، جب رسول پاک کی شانیں بیان کرتا ہے تو بریلی میں چٹائی پر نہیں بیٹھا ہوتا، عرش بری پر جا کر حضور کی شانیں لکھتا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، فرمایا یہ مسئلہ حضور کی شان اقدس کا تھا، لکھنا شروع کیا تو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ فرمایا وقت میں وسعت نہیں تھی، کنز الایمان کا ترجمہ بھی لکھ رہا ہوں، 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ بھی لکھ رہا ہوں، لوگ مرید ہونے کے لیے بھی آتے ہیں، سائلین اپنی حاجتیں بھی یہاں آ کر رکھتے ہیں، لوگ مسائل بھی دریافت کرتے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، جنازوں میں بھی شرکت کرنی پڑتی ہے، کہیں لڑائی ہو جائے صلح بھی کروانی پڑتی ہے۔ فرمایا وقت کم تھا، 1 رسالہ لکھا ہے، اگر وقت میں وسعت ہوتی کئی جلدیں لکھ کر تمہارے حوالے کر دیتا۔ یہ ہیں علماء جن کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ کیا قلم ہے جی؟ کسی نے آ کر کہا یہاں کیا سسٹم ہوتا ہے، آٹوگراف دے دے، لو جناب آٹوگراف آگے جی، آٹوگراف، جی جی ٹھیک ہے، سائن کر کے وہ بندہ لوگوں کو دکھاتا ہے جی ایسے فلانے بزرگ نے سائن کیے ہوئے۔ ایک شخص گاڑی میں بیٹھنے لگے، کہا آٹوگراف، وہ شکل بتا رہی تھی، بڑے دھکے کھا کر آیا ہوا ہے۔ فرمایا ڈائری ادھر لاؤ، ڈائری کھولی، اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے آٹوگراف لکھا جا رہا ہے۔ آٹوگراف کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا خادم حسین رضوی۔ یہ دیکھو جی آٹوگراف ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، جب آٹوگراف ایسے ہوں تو قیامت والے دن تولا جائے گا نا۔ ایک اور شخص ہے، اس نے کہا جی آٹوگراف، آپ نے فرمایا لاؤ ڈائری، اس کو لکھ کر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ حضور نے فرمایا عالم، طالب علم یا پھر ان کو سننے والا، اگر یہ نہیں تینوں کیٹیگریز میں تمہاری قسمت میں نام نہیں لکھا ہوا، چوتھی بتائی، فرمایا او محبن، پھر ان سے پیار کرنا۔ فرمایا ولا تکن الخامس، فرمایا 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ اس وقت فتویٰ آنا چاہیے نہیں جی فلسطین کے آقا کہ نہیں آنا چاہیے، ہم نے چھوٹا سا دیا، وہ خود کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، ہم نے کہا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تم بتاؤ جو فلسطین کا ساتھ نہ دے، زبان کے ساتھ بات تک نہ کرے، تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر اقبال کہتا ہے یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے اور یہ سرور۔ اقبال کہتا ہے ایسے اس میں سرور تو بڑا ہے، لذت تو بڑی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، وجد بھی آتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جو مراقبے، جو تہجد، جو رات کا عبادت تجھے فلسطین والوں کے لیے رلا نہ سکا، وہ تیرے کام نہیں آنے والے۔ آج کسی مفتی کے شاگرد کے سامنے اس کے مفتی کے خلاف بات کرو تو اتنے لمبے لمبے فتوے آئیں گے، کسی کے پیر کے حوالے سے کوئی بات کر لو تو وہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی قائم ہو چکا ہوگا۔ اپنے بڑوں کا مسئلہ آئے زبانیں پاؤں میں پہنچ جاتی ہیں، فلسطین لٹ گیا، برما اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، تمہاری زبان نہیں ہلتی، اس لیے نہیں ہلتی کہ تم نے لوگوں کے پیچھے چلنا سیکھا۔ جس دن تم رسول اللہ کی پیروی میں، حضرت مجدد پاک نے ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا،
آپ نے فرمایا پیر کی اتباع اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ رسول اللہ کی اتباع کرے. جب وہ رسول اللہ کی اتباع نہ کرے اس کو ہٹاؤ, آگے چلے جاؤ, تمہیں غوث اعظم خود پکڑ لیں گے. یہ وہ عالم ہے جس کی سیاہی کو قیامت والے دن رب جب حکم فرمائے گا تولو, تو اس عالم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گا. 550 صفحے کی کتاب لکھی صرف اس لیے. آپ وقت کے امام ہیں, شیخ الاسلام ہیں تقی الدین امام سبکی. کسی نے کہا جی کتاب اتنی بڑی کیوں لکھی؟ فرمایا ایک آپ کے پاس کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, آپ اس وقت قاضی تھے, تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کی گردن اتار دو. اور کیا حکم ہے؟ کہو لاکھوں سلام ہو. اس طرح میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حضرت امام عاشقاں صحیح معنوں میں جو شیخ الاسلام ہے والمسلمین, امام غیرت و انقلاب حضرت امیر المجاہدین, قلم کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے لکھا اپنے قلم کے ساتھ, فرمایا میں چاہتا ہوں کل قیامت آ جائے. کسی نے کہا جی استاد جی کیا وجہ؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کل ہی قیامت آ جائے. کہا کیوں؟ فرمایا حضور کی ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے, خادم رضوی کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہو. کیا عشق ہے. لوگ کہتے ہیں قیامت آ جائے سرکار کا دیدار ہوگا, بابا کہتے ہیں قیامت آ جائے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا, وہ تو بولی لگنی ہے نا, بھائی بلاؤ ان کو. لیکن فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو, ناموس رسالت کے غدار, صحابہ کے دشمن, اہل بیت کے دشمن, وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے, اور خادم رضوی دیکھ کر کہہ رہا ہوگا بلے 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 بلے. آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دی جائے. 550 صفحے کی کتاب لکھی. آپ نے فرمایا دلیل دی, دلیل چھوٹی سی ہے, بخاری سے دلیل دی. فرمایا خود رسول اللہ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا. دلیل آ گئی, ایک دلیل دی. اور ان کا جی انہوں مارن نلکی لبنا ہے. تے جڑے جملے ویکھو کیا کلم ہے جی امام سبکی دا. فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ وُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ. فرمایا یہ اس کو جب ہم قتل کرنے کا حکم دے رہے نا, جدوں ایدی دھون اتر جائے گی نا, ایدے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا. اے نال فرمایا کتا جب پونکیا نا, کتا اس بارگاہ کی طرف, تے ایدے نال جڑی حضور دے مبارک سینے نو تکلیف ہوئی ہے, جدوں ایدہ گندا خون بہ جائے گا حضور دا سینہ خوش ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ عالم ہے, یہ اپنی اولاد کو ایسا عالم بناؤ جی. آپ نو گزرے ہیں جی 756 ہجری دے اندر گئے, 756 ہجری, 750 سال ہو گیا جی امام سبکی. تے آج بھی آپ نو سلام. 550 صفحے دی کتاب آپ نے لکھی. قیامت والے دن امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث روایت کی. میں اس کو کہا جائے گا کہ روک لیا جائے گا, اور روک کر اللہ فرمائے گا ادخل الجنہ, جنت میں چلے جاؤ. نستا نستا جی جنت ہی پہنچ جائے گا. پیچھو مولوی صاحب آئیں گے, ہاں جی آگے اللہ فرمائے گا قف, ان کو روک لیں, یہاں پر ان کو روک لیا جائے گا. اور روکنے کے بعد فرمایا جائے گا اسبت, آپ کھڑے ہو جائیں, حتی تشفع بما احسنت ادبہم. اللہ فرمائے گا یہ جن کو آپ نے دین سکھایا ان کو ساتھ لے کر جائے, ان کو ساتھ لے کر جائے. حدیث ہے. تو پھر جب جن کو آپ نے دین سکھایا ان کو لے کر جائیں, تو پھر جب بابا جی کی وہیل چیئر چلے گی جناب, آ جاؤ بھائی منڈے آ جاؤ, چلیے کٹھے چلیے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. خور قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین بلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.